صدق سے میری طرف آؤ، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے پروگرام حصار عافیت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہے خوف کردگار۔ قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار۔ حصار عافیت میں ہم عام طور پہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک مہمان سے اور بات کرتے ہیں برکات خلافت کے موضوع پر۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ آپ سب کے جانے پہچانے ہیں، اس لیے کسی تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم مولانا عبدالماجد طاہر صاحب، ایڈیشنل وکیل التبشیر۔ آئیے اپنے آج کے مہمان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی قربت میں خدمت دین کا موقع مل رہا ہے، اور آج ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ محترم، یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کے انعام کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو خلافت کا منصب کیا ہے اور خلیفہ وقت کی اطاعت کے کیا کیا تقاضے؟ جو خلافت کا منصب جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو، انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں۔ لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو، جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولیٰ ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ سبحان۔ بس جو برکات خلافت ہیں وہ حقیقت میں برکات رسالت ہیں اور برکات نبوت ہیں، اور وہی برکات ہیں جو انبیاء اور رسولوں کے ذریعہ ملتی ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی حیثیت دنیا کے تمام بادشاہوں اور شہنشاہوں سے زیادہ ہے۔ وہ دنیا میں خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے۔ سبحان۔ پھر خلافت کے مقام اور منصب کے بارے میں حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور ارشاد ہے، بہت اہم ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ حضور فرماتے ہیں، واعظین کے ذریعہ بار بار یہ آواز جماعت کے کانوں میں پڑتی رہے کہ 5 روپے کیا، 5,000 روپے کیا، 5 لاکھ روپے کیا، 5 ارب روپے کیا، اگر ساری دنیا کی جانیں بھی خلیفہ کے ایک حکم کے آگے قربان کر دی جاتی ہیں تو وہ بے حقیقت
اور ناقابل ذکر چیز ہے. سبحان اللہ. یہ منصب ہے خلافت کا. اب میں یہ منصب بیان کرنے کے بعد اب جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا میں اس طرف آتا ہوں کہ اطاعت خلافت کے حوالہ سے سب سے پہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کرتا ہوں. حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تو روئے زمین پر خلیفۃ اللہ کو دیکھے تو اس کی کامل اطاعت کرتے ہوئے اس سے چمٹ جا، چاہے تیرا جسم نوچ لیا جائے یا تیرا مال چھین لیا جائے. پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تمہاری حالت اپنے امام کے ہاتھ میں ایسی ہو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تمہارے تمام ارادے اور خواہشیں مردہ ہوں اور تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایسا وابستہ کر لو جیسے گاڑیاں انجن کے ساتھ، اور پھر دیکھو کہ ہر روز ظلموں سے نکلتے ہو یا نہیں. پھر اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم خوب یاد رکھو تمہاری ترقیات خلافت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جس دن تم نے اس کو نہ سمجھا اور اسے قائم نہ رکھا وہی دن تمہاری ہلاکت اور تباہی کا دن ہوگا. اللہ. لیکن اگر تم اس حقیقت کو سمجھے رہو گے اور اسے قائم رکھو گے تو پھر اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں ہلاک کرنا چاہے گی تو نہیں کر سکے گی. پھر آپ مزید فرماتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خواہ تم کتنے عقل مند اور مدبر ہو، اپنی تدابیر اور عقلوں پر چل کر دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک تمہاری عقلیں اور تدبیریں خلافت کے متحد نہ ہوں اور تم امام کے پیچھے پیچھے نہ چلو. ہرگز اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تم حاصل نہیں کر سکتے. پھر آپ فرماتے ہیں بس اگر تم خدا تعالیٰ کی نصرت چاہتے ہو تو یاد رکھو اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھڑا ہونا اور چلنا، تمہارا بولنا اور خاموش رہنا میرے متحد. سبحان اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں ایک اور آپ کا اقتباس ہے. جی ضرور. وہی شخص اصلاح کا مفید کام کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے. اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ وہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو وہ اتنا کام بھی نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں دنیا بھر کے علوم جانتا ہو لیکن اگر وہ خلافت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے تو وہ اتنا کام بھی نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا یعنی چھوٹا بچہ جو اس کا ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں خلافت کے تو معنی ہی یہ ہے کہ جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اس وقت سب سکیموں، سب تجویزوں اور سب تدبیروں کو پھینک کر رکھ دیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اب وہی سکیم، وہی تجویز اور وہی تدبیر مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ملا ہے. جب تک یہ روح جماعت میں پیدا نہ ہو اس وقت تک سب خطبات رائے گام، تمام سکیمیں باطل اور تمام تدبیریں ناکام ہیں. اب میں ایک حوالہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ تعالیٰ کا پیش کرتا ہوں. ضرور. حضور فرماتے ہیں، مسیح رابع فرماتے ہیں خلافت کے خلاف بے ادبی کرنے والوں کا کبھی بھی میں نے نیک انجام ہوتے نہیں دیکھا. اللہ. وہ بھی تباہ ہوئے اور ان کی اولاد بھی تباہ ہوئی. اس لیے ہمیشہ کامل غلامی کے ساتھ خلافت کی اطاعت کا عہد کریں اور اس پر قائم رکھیں. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس یہ تعالیٰ بن حفظ العزیز نے ممبران مجلس شورا سال 2014 کے نام اپنا ایک پیغام بھجواتے ہوئے فرمایا. حضور نے فرمایا یاد رکھیں اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واضح ارشادات کی روشنی میں خلافت سے تعلق کے نتیجہ میں ہی ایمانی اور عملی ترقی ہوگی. چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم یا مدبر یا بظاہر کسی روحانی مقام پر پہنچا ہوا ہو، اگر خلیفہ وقت سے تعلق کا وہ معیار نہیں
جو ہونا چاہیے تو جماعتی ترقی یا کسی کی روحانی ترقی میں اس کے اس مقام کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوگا۔ یقیناً۔ پھر حضور فرماتے ہیں پس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہاں ہے۔ پھر ایک موقع پر آپ نے حضور تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے پیغام میں فرمایا یہ خلافت کی ہی نعمت ہے جو جماعت کی جان ہے، اس لیے اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو خلافت عمجہ کے ساتھ اخلاص وفا کے ساتھ چمٹ جائیں، پوری طرح اس سے وابستہ ہو جائیں کہ آپ کی ہر ترقی کا راز خلافت سے وابستگی میں ہی مضمر ہے۔ ایسے بن جائیں کہ خلیفہ وقت کی رضا آپ کی رضا ہو جائے، خلیفہ وقت کے قدموں پر آپ کا قدم ہو، اور خلیفہ وقت کی خوشنودی آپ کا مطمع نظر ہو جائے۔ بس آج ہماری زندگیاں ہیں، ہماری جان ہے، ہماری بقا ہے، وہ خلافت عمجہ کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اس کے علاوہ زندگی کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ سبحان اللہ مولانا، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا حوالہ جات کے ساتھ۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت قیمتی تحریریں، ایمان افروز تحریریں جو ہمیں پڑھ کے سنائی ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ سب اس سے فیضیاب ہوئے ہوں گے۔ مولانا، بات یہ ہے کہ بات نہیں بلکہ سوال ہے کہ روشنی اور ظلمات کی جو جنگ ہے یہ تو زندگی کے آغاز سے ہی اس کا سلسلہ ازل سے جاری ہے۔ خلافت خامسہ کے دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آغاز سے ہی جو اسلام دشمن عناصر ہیں انہوں نے اسلام پر حملوں میں اور بھی تیزی پیدا کر دی، اور پھر ایسے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ببانگ دوہل عالمی سطح پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا، شان و شوکت کا بیان فرمایا اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ تفصیلات بتائیے۔ دیکھیں نا، یہ جو دور ہے ابتلا کا دور، یہ تو ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے۔ جب حضور منصب خلافت پر حضور فائز ہوئے تو اس میں زیادہ تیزی آئی ہے۔ پھر آپ 2010 کا واقعہ آپ کے سامنے ہے جس میں 80 سے زائد حمزوں کو شہید کیا گیا، اور غیر معمولی ایک قربانی کا دور ہے اور ایک لامتناہی ہے۔ مسلسل اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، تو ظلم و ستم حمزوں پر ڈائے جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب 2010 کا واقعہ ہوا، جمعہ کا دن تھا، تو اگلا روز ہفتہ تھا، تو صبح میں دفتری ملاقات کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو سارے واقعہ کا ذکر ہوا اور اظہار تعزیت بھی کیا، اور تو اس موقع پہ جو حضور کی کیفیت تھی ناقابل بیان تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ساری رات حضور سوئے ہوں، آنکھوں میں بہت زیادہ سرخی تھی۔ تو میں بات ہو رہی تھی تو حضور فرمانے لگے کہ اب تو یہی ہوگا کہ یا ظلم مٹے گا اس دھرتی سے یا دھرتی خود مٹ جائے گی۔ تو اس موقع پہ حضور نے یہ فرمایا۔ بہرحال اس کے بعد پھر مسلسل اضافہ ہی ہوتا گیا اس میں ظلم و ستم میں۔ تو ایک اور چیز جو میں اس موقع پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور نے پھر آپ کو یاد ہے تمام شہداء کا خطبات جمعہ میں باری باری ذکر خیر فرمایا۔ ایک میں نے اس موقع سے اقتباس لیا ہے کہ یہ ایک ایسا اقتباس ہے جس میں آمدی خواتین کے لیے بھی پیغام ہے، آمدی نوجوانوں کے لیے بھی پیغام ہے، اور دشمن اور مخالفین جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ تینوں کے لیے اتنے پیغام ہے۔ وہ ایک ہے کہ حضور فرماتے ہیں، جی ضرور، تو حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 31 دسمبر 2010 کے خطبہ جمعہ میں ایک عظیم الشان ماں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک طالب علم جسے 2 گولیاں لگی تھی، جب اس نے زخمی حالت میں اپنی ماں کو فون کر کے بتایا کہ اس طرح گولیاں لگی ہیں، خون بہہ رہا ہے، تو بہادر ماں نے جواب دیا کہ بیٹا
میں نے تمہیں خدا کے سپرد کیا، اگر شہادت مقدر ہے تو جرت سے جان خدا کے حضور پیش کرنا، اللہ کسی قسم کی بزدلی نہ دکھانا۔ بہرحال اس بچے کو خدا نے محفوظ رکھا، آپریشن کے سے گولی نکال دی گئی۔ تو حضور نے فرمایا پس جس قوم کی ایسی مائیں ہوں جو اپنے بیٹوں کو شہادت کے لیے تیار کر رہی ہوں، تو ایسی قوم کو غلبہ اسلام کی منازل طے کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ یقیناً تو تینوں کے لیے پیغام ہے، آمدی خواتین کے لیے بھی اس میں پیغام ہے، اور آمدی نوجوانوں کے لیے بھی ہے۔ جو بچہ جس کو گولیاں لگی تھی، خون بہہ رہا تھا، اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہے، اور پھر مخالفین کے لیے بھی پیغام۔ حضور نے مختلف ممالک میں وہاں کے سرکردہ حکام کو ان کے حکومتی وانوں میں جا کر اسلام کا عمل کا پیغام پہنچایا ہے۔ یہ جو حضرت مسلم موعود کا ایک میں نے پہلے ایک جو حوالہ پیش کیا تھا کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی حیثیت دنیا کے تمام بادشاہوں اور شہنشاہوں سے زیادہ ہے کہ وہ دنیا میں خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے۔ بس خلافت احمدیہ کے ذریعے خدا اور اس کے رسول کے اس نمائندہ نے، اس نمائندہ کی حیثیت سے ایک عظیم الشان انقلابی کام جو اس مبارک دور میں ہوا، وہ دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں حضور نے دنیا کے سرکردہ حکام کے سامنے بڑی جرت اور شجاعت کے ساتھ بے خوف ہو کر اسلام کی امن و صلح و آشتی کی تعلیم اور اسلام کی حقیقی تعلیم پیش فرمائی اور اسلام کا حسین چہرہ پیش کیا۔ حضور نے کیپٹل ہل امریکہ میں بھی خطاب فرمایا، پھر یورپین پارلیمنٹ میں بھی حضور نے ایڈریس فرمایا، خطاب فرمایا، پھر برٹش پارلیمنٹ میں، نیوزی لینڈ پارلیمنٹ میں، ملٹری ہیڈ کوارٹر جرمنی میں، پھر سنگاپور ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، کینیڈا ہے، اور پھر فرانس میں یونیسکو میں جو قومی متحدہ کا ادارہ ہے، اس میں بھی حضور نے خطاب فرمایا۔ پھر جرمنی میں برلن کے مقام پر ایک تقریب منعقد ہوئی، اس میں بڑی تعداد میں ممبران پارلیمنٹ اور دیگر اعلیٰ حکام شامل ہوئے، اس میں بھی حضور نے بڑا ایک بصیرت افروز خطاب فرمایا۔ ان تمام تقریبات میں حضور نے اسلام کا امن کا پیغام دنیا کے ان لیڈروں اور سربراہوں اور حکومتوں کے سامنے پیش کیا، اور اس بات کی طرف حضور نے اعلان ان کو توجہ دلائی کہ اسلام کے امن کے پیغام کو اپناتے ہوئے اور دوسروں کے حقوق کو عدل و انصاف سے ادا کرتے ہوئے تم دنیا کو تباہی سے بچا سکتے ہو۔ حضور نے اس دنیا کے ایک بہت بڑے اور طاقتور ایوان کیپٹل ہل میں، جس میں وہاں سینیٹر بھی موجود تھے، کانگریس مین بھی موجود تھے، تھنک ٹینک کے نمائندے تھے، سیکورٹی کے نمائندے تھے، دیگر سرکردہ حکام وہاں سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو منظر ہے خود میری آنکھوں کے سامنے ہے جو وہاں پہ تھا۔ اور وہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی سینیٹر کانگریس مین کسی بھی فنکشن میں آئے 2-4 منٹ کے بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے، لیکن پورے پروگرام میں ایک بھی اپنی نشست سے ہل نہیں سکا، سبحان اللہ، آخر تک بیٹھے رہے۔ تو حضور نے وہاں خطاب کرتے ہوئے جو ان کو فرمایا، حضور نے فرمایا اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی دوسروں کی دولت کی طرف حسد اور لالچ کی نظر سے نہ دیکھیں، اور مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ ترقی یافتہ اقوام اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کر غریب اور کم ترقی یافتہ اقوام کی در حقیقت بے غرضانہ مدد اور خدمت کریں۔ اگر ان تمام اصولوں کی پابندی کی جائے تو دنیا میں حقیقی امن قائم ہو جائے گا۔ پھر ہر جگہ پر، ہر موقع پر جہاں جہاں بھی حضور نے خطاب فرمائے ہیں، ان سرکردہ افراد نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا ہے کہ اگر آج کوئی وجود دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے کریا ملک بستی امن کے لیے کوشاں ہے تو جماعت احمدیہ کے خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد ہے۔ ان لوگوں نے بزبان حال اس کا اظہار کیا۔ اب برلن میں ایک جو تاریخی خطاب ہوا ہے، یہ اکتوبر 19 میں ہوا، یہاں ممبران پارلیمنٹ اور دیگر اعلیٰ حکام شامل ہوئے۔ اس موقع پر جرمنی کی پارلیمنٹ کی ایک ممبر بیٹینا مولر نے کہا، امام جماعت احمدیہ کے خطاب سے مجھے امن کی خوشبو آتی ہے، اور آپ کے وجود میں امن، سلامتی اور سچائی کی تاثیر ہے جو دوران پروگرام سارے ماحول میں ہمیں محسوس ہوتی رہی ہے۔ پھر یونائٹڈ نیشن یونیسکو میں
حضور نے ایک تاریخی خطاب فرمایا. وہاں مالی کے ایک ایمبیسیڈر تھے عمر قائطہ صاحب. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امام جماعت احمدیہ وسیع نظر شخصیت ہیں اور امن کے قیام کے لیے کوشاں ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے. عالمی انصاف ہم آہنگی کا جو تصور امام جماعت احمدیہ پیش کرتے ہیں، دنیا کو اس کی اشد ضرورت ہے، اور آج امت مسلمہ کو ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے. یقینا آج میں ایک ایسے انسان کے قریب تھا جو امن و انصاف کا سپوت ہے. تو یہ برملاحظار یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اب دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ جو جلسہ جرمنی کا واقعہ کس طرح احمدی باب اپنی خلیفہ سے پیار کرتے ہیں، اس کے بھی نظارے بہت زیادہ ہیں. ایک عربوں کا پروگرام تھا، تو اس میں 300-400 قریب عرب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضور کی مجلس تھی، سوال و جواب کی لگی ہوئی. وہاں ایک نوجوان سیرین دوست سے، نوجوان ینگ بالکل خادم کھڑا ہوا، تو نوبھائی تھا. تو کہنے لگا حضور میں آپ سے معانقہ کرنا چاہتا ہوں. تو پہلے حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب ملاقات کریے وقت لے جانا تو پھر آ جانا ملنے. لیکن جب پروگرام ختم ہوا تو جب حضور واپس آ رہے تھے، یعنی کہ حال سے باہر جا رہے تھے، 2 رویا لوگ بیٹھے ہوئے تھے، درمیان سے حضور جا رہے تھے. تو حضور درمیان میں چند قدم چل کر کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کہاں ہے وہ نوجوان؟ تو جہاں حضور کھڑے تھے اتفاق سے وہ 2 کرسی چھوڑ کر ادھر وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ فوراً وہاں سے جسے کہتے ہیں چھلانگ لگاتے ہوئے پنجابی میں فوراً آیا ہے اور حضور کے ساتھ نپٹ گیا ہے. حضور نے ساتھ لگایا، اس کو پیار کیا ہے. اس نے خالی معانقہ مانگا تو اس نے کو پیار کیا، ساتھ لگایا، کچھ دیر لگائے رکھا. اس کے بعد پھر وہ وہاں بیٹھا ہے، پھر روتا رہا، مسلسل روتا رہا وہاں بیٹھ کے. تو محبت کے غیر معمولی واقعات ہیں. ایک واقعہ میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ نائجیریا کا ہے. جی یہ بھی ہمارا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ حضور اپنی رہائش گاہ سے مسجد کے بن میں چند قدم کے فاصلے پہ تھی. تو دونوں طرف ایک ہجوم ہوتا تھا عورتوں کا، بچوں کا، اور عورتیں اپنے بچے لیے کھڑی ہوتی تھی جب حضور درمیان سے گزرتے تھے کہ حضور کو دیکھیں، حضور ہمارے بچوں کو ہاتھ لگا لیں، پیار کریں. تو حضور نماز پڑھا کے زور و اثر کی واپس آ رہے تھے. تو دونوں طرف عورتیں اپنے بچوں کو لے کے صرف کھڑی نہیں تھیں بلکہ ہاتھوں سے اپنے بچوں کو آگے کیا ہوا تھا، کہ شاید اس طرح دونوں ہاتھوں سے آگے کیا ہوا تھا کہ حضور گزرتے ہوئے کوئی کہیں حضور کا ہاتھ لگ جائے. تو ایک عورت جو تھوڑی سی پیچھے تھی، اس نے باقی عورتوں کے کندھوں سے اوپر کر کے اپنے بچے کو آگے کیا ہوا تھا، جس سے نہیں ہوتا تڑپ رہی تھی کہ کاش گزرتے ہوئے حضور کا ہاتھ لگ جائے. اچھا ہم نے دیکھا جب حضور گزر رہے تھے قریب سے، بچوں کے پیار کر رہے تھے، اس بچے کی گال پر بھی حضور نے پیار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طرح باقی اور ہمارے نوجوان جو خدام ہیں، ان کے بھی خداموں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی محبت اور پیار کا اظہار ہے. یہ لاس اینجلس میں جب حضور تشریف لے گئے تھے تو وہاں بعض خدام ساری رات ڈیوٹی پہ، ہم دیکھتے تھے سارا دن ڈیوٹی پہ. تو ہم نے ایک دو سے پوچھا کہ بھائی ساری رات بھی آپ ادھر، سارا دن بھی آپ ادھر، تو آپ سوتے کب ہیں؟ کہنے لگے، ایک نے کہا کہ مجھے پچھلے 24 گھنٹوں میں نے صرف 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں نے آرام کیا ہے، اللہ، اور اس سے زیادہ ہم نہیں کرتے. تو میں نے کہا ڈیوٹیاں کس طرح دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں سے کوئی نہیں سوتا، ہم 24 آور ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے محبت ہے کہ یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے. یہ دن ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو ہم نے اپنی رات کو نیندیں ساری ختم کر دی. تو ہم تو ترسے ہوئے ہیں. باقی ایک نوجوان ملاقات کے لیے آیا، وہ وہاں پہ ملا، کہتا میں نے ملاقات کرنی ہے. تو ہم نے تو پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہتا میں فلاں اسٹیٹ سے آیا ہوں، وہاں 5-6 گھنٹے کی فلائٹ لے کر آیا ہوں، اور مجھے جب پتہ لگا خلیفۃ المسیح ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، میں نے 3 مہینے لگا کے کرایہ جمع کیا. اللہ صرف اس لیے کہ میں حضور کا چہرہ دیکھوں، حضور سے ملوں. سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتا ہے خلیفہ وقت کے لیے. ہاں، اور اس طرح کے اظہار ہے. باقی ایک خادم یہی لاس اینجلس کا بھی ہے کہ وہ باسکٹ بال کا ایک انہوں نے میچ رکھا تھا، نمائشی میچ 2 جماعت کے 2 گروپس کے درمیان. تو ہم نے دیکھا کہ ایک خادم حضور کے پیچھے کھڑا ہے اور روتا جا رہا ہے، ڈیوٹی پہ کھڑا تھا، مسلسل رو رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں. بہرحال جب فارغ ہو گیا تو تشریف لے گئے. تو میں نے پوچھا کیا بات ہے؟
کہتا میں زندگی میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں بھی کبھی خلیفہ وقت کے اتنا قریب ہوں گا. سبحان. میں سوچ نہیں سکتا تھا. تو ایسی محبت اظہار ہے. مطلب کینیڈا میں جو حضور ملاقاتیں کر کے مسجد تشریف لاتے ہیں تو وہاں فاصلہ ہے شاید 70-80 میٹر کا فاصلہ ہے جہاں حضور چڑھ کے جاتے ہیں. تو سڑک کے دونوں طرف پیس ولیج آپ نے دیکھا ہوا ہوگا, وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں خواتین, بچے, بچیاں جمع ہوتے تھے. جب بھی حضور نے گزرنا وہ کھڑے ہیں. شدید سردی تھی, بوڑھی عورتیں ویل چیئر پر, بچے گھنٹہ گھنٹہ لے کے مائیں کھڑی ہیں. جب وہاں گزرتے تھے پھر جو عشق و محبت کا اظہار ہوتا تھا وہ انسان بیان نہیں کر سکتا, بلکہ عرب وہاں کھڑے ہوتے تھے اور بلند آواز سے عرب آواز لگاتے تھے کہ اے امیر المومنین ہمیں آپ سے محبت ہے, ہمیں آپ سے محبت ہے. آوازیں لگاتے تھے. اللہ اللہ. تو ایسی ایسی داستانیں ہیں عشق کی اور محبت کی کہ انسان سبحان اللہ کون سی بیان کرے کون سی بیان نہ کرے. بہت بہت ایک قدم قدم پہ نظر آتی ہے. جی بہت مجھے یقین ہے کہ ہمارا جو اور ایک آخری میں بیان کر دیتا ہوں اس طرف کا بھی, جو کیونکہ افریقہ دوسرے کانٹیننٹ کا ہو گیا, یہ جو ایشین کانٹیننٹ ہے. جب حضور سنگاپور تشریف لے گئے تو انڈونیشیا سے وہ 2-3 ہزار کی تعداد تھی, بلکہ شاید 3 ہزار سے بھی زیادہ تھے جو لوگ وہاں سے آئے تھے, فیملیز آئی تھیں. بعض فیملیز جب ہم نے ان سے پوچھا, باتیں ہوئیں, تو 38 گھنٹے کا سفر کر کے, کبھی جہاز کا سفر, تھوڑا سا جہاز کا سفر, پھر فیری کا سفر, پھر بائی روڈ, پھر فیری, پھر بائی روڈ, جزائر ہے نا وہاں, پھر فیری, 38 گھنٹوں کا سفر کر کے پوچھے تھے 2-3 دن میں. تو ان سے پوچھا کہ پھر آپ کیسے سارا پوچھا, کیونکہ ہم صرف خلیفہ وقت کا چہرہ دیکھنے آئے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں صرف خلیفہ وقت کا ہم نے چہرہ دیکھنا ہے, اس کے لیے ہم نے اتنا لمبا سفر کیا ہے. چہرہ دیکھیں گے, ہم نے اتنا ہی سفر کر کے واپس جانا ہے 38 گھنٹے کا, لیکن حضور کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے اس کی خاطر ہم نے سارا سفر کیا ہے. کون ہے جو دلوں میں ڈالتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی یہ عقیدت محبت دلوں میں ڈالتا ہے. مولانا ایک یہ بات فرمائیے کہ جو دشمنان احمدیت ہیں جی, ان میں حکومتیں بھی شامل ہیں, تنظیمیں بھی شامل ہیں, ان کا تو دل چاہتا ہے کہ کسی طرح جماعت کا شیرازہ بکھر جائے, بڑی کوششیں کرتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جو ہے وہ امام وقت کے ساتھ ہے, اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی ترقیات کا جو سفر ہے وہ بڑی شان و شوقت سے جاری ہے. اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دور غیر معمولی دور ہے, اور اس میں جو ترقیات ہیں, جماعت کی ترقیات, وہ بھی غیر معمولی ہیں. حضور کی ولولہ انگیز قیادت اور رہنمائی میں دنیا بھر کی جماعتیں چھلانگیں مارتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں. آپ کو چند ایک فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جماعت کس طرح برق رفتاری سے مختلف میدانوں میں آگے بڑھ رہی ہے. 2003 میں جب حضور منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اس وقت 176 ممالک ایسے تھے جن میں جماعت قائم ہو چکی تھی, یا جماعت کا آپ کہہ سکتے ہیں پودا لگ چکا تھا. تو اب یہ جو عرصہ گزرا ہے اس میں 37 نئے ممالک میں جماعت قائم ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے. اس نئے ممالک میں امجد کا نفوذ, اور بعض ممالک میں تو بڑی بڑی جماعتیں بن چکی ہیں, اور بعض ممالک میں مساجد بن چکی ہیں, مشن ہاؤسز بن چکے ہیں, مربیان وہاں متعین ہو گئے ہیں, ذیلی تنظیمیں قائم ہو چکی ہیں. غیر معمولی طور پر اس حوالہ سے کام ہوا ہے. تو 37 نئے ممالک جماعت میں شامل ہوئے ہیں اس مبارک دور میں. بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد. اور پھر یہ جو دوسرا جماعتیں ہیں, جہاں جماعتیں قائم ہوتی ہیں, اسٹیبلش ہوتی ہیں, صدر جماعت بنتا ہے, عاملہ بنتی ہے, نظام قائم ہوتا ہے, تو اس کو ہم پھر جماعت گنتے ہیں. تو اس دور مبارک میں اب تک 12,158 نئی جماعتیں بن چکی ہیں دنیا بھر کے ممالک میں, اور پھر 17,032 ایسے نئے دیہات ہیں یا ٹاؤنز ہیں کہہ لیں, یا بعض شہر ہیں جہاں پہلے کوئی آمدی نہیں تھا. تو 17,032 ایسے گاؤں دیہات میں, ٹاؤن میں جماعت جو ہے وہ جماعت کا نفوذ ہو چکا ہے ماشاءاللہ, جہاں پہلے کوئی آمدی نہیں تھا. ان کی تعداد 17,000 سے زائد ہے. پھر آہستہ آہستہ یہی دیہات قصبات باقاعدہ پھر جماعتیں بن جائیں گی. پھر مساجد کے حوالے سے جائزہ وہ بھی غیر معمولی ہے. اس دور کو اگر مساجد کا دور بھی کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا, کیونکہ 2,738 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کہ غیر معمولی ہے، اور ان میں یہ تو دنیا بھر میں ہے، اور ان میں بعض تو بڑی بڑی عظیم الشان وسیع و عریض مساجد بھی اس میں شامل ہیں، اور بعض درمیانے درجے کی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جو افریقہ میں تعمیر ہوتی ہیں مختلف دیہات اور گاؤں میں ان کی جماعت کی آبادی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے وہ بھی شامل ہیں. تو کل 2738 مساجد اس دور میں تعمیر ہوئی ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بعض گاؤں یا دیہات پورے امجد میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کا امام بھی مساجد کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں. تو ایسی مساجد جو ہیں وہ 3824 ہیں، جو جماعت کو گاؤں کے گاؤں آمدی ہونے کی وجہ سے بنی بنائی عطا ہو گئی. امام نے بھی بیعت کر لی یا علاقہ کے چیف نے بھی کر لی، تو مسجد بھی آ گئی ساتھ. تو وہ 3824 ہیں. دونوں کو شامل کر لیا جائے تو 6562 مساجد ہیں جو اس دور میں قائم ہوئی ہیں. یہ پاکستان کے علاوہ ہیں، پاکستان کے علاوہ ہیں. جی، تمام تر مخالفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ترقیات کا سلسلہ جاری ہے. محترم، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است، ہمی کارم ہمی بارم ہمی رسمم ہمی رحم. تو یہ جو خدمت خلق ہے یہ بھی امام وقت ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی رہنمائی میں خدمت خلق جو ہے یہ بھی جماعت احمدیہ کا ایک امتیازی وصف ہے کہ پوری دنیا میں ذات، رنگ، نسل سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے دکھی انسانیت کی مدد کی جائے. جماعت احمدیہ اس میں بھی پیش ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کچھ ہمیں بتانا چاہیں. خدمت خلق کا کام جو بنی نوع انسان ان کی بھلائی کے لیے، دکھی انسانیت کی بھلائی کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے حضور انور کی ولولہ انگیز قیادت، عظیم الشان رہنمائی میں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی بڑا وسیع ہے. اس کے بھی بہت سے میدان ہیں جہاں یہ کام ہو رہا ہے، یا دن رات ہو رہا ہے. چند جھلکیاں جو کہ آپ نے دریافت کیا ہے تو میں رکھ دیتا ہوں. مثلاً ہماری جو آمدیہ آرکیٹیکٹ اینڈ انجینئر ایسوسیشن ہے، یہ بھی غیر معمولی کام کی توفیق پا رہی ہے. مثلاً افریقن ممالک میں 2800 کی تعداد میں یہ مختلف گاؤں میں جہاں پانی کا پینے کے پانی کا تصور بھی نہیں ہے، وہاں باقاعدہ صاف پانی، انہوں نے پانی کے نلکے لگائے ہیں اور وہاں صاف پانی مہیا ہے. اور جو ان کے فگرز ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ 8,12,000 سے زائد افراد پینے کا صاف پانی پی رہے ہیں، جو جماعت احمدیہ کی جو ایسوسیشن ہے انہوں نے جو پانی مہیا کیا ہے. اب وہاں جو جیسے حضور نے بھی مختلف اپنے ڈرسز میں ذکر فرمایا، 5-10 کلومیٹر میل تک سروں پہ وہ برتن رکھ کے پانی لینے بچے جاتے ہیں، عورتیں جاتی تھیں. اب ان کے گھروں کے سامنے پانی مل رہا ہے، ان کے گاؤں کے اندر پانی مل رہا ہے، اور لاکھوں افراد پینے کا صاف پانی حاصل کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک عظیم جو خدمت ہے جو اس غریب عوام کے لیے جماعت کو کرنے کی توفیق ملی ہے. پھر یہ کہ افریقہ کے جو سولر سسٹم کا جو ہے بجلی جو مہیا کی گئی ہے، وہ بھی افریقہ کے 15 ممالک میں اس وقت 500 سولر سسٹم لگائے جا چکے ہیں جو یہ بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے ہے. قریباً 1 لاکھ افراد رپورٹ کے مطابق باقاعدہ اس روشنی سے استفادہ کر رہے ہیں. باقی ہمارے ملگین بتاتے ہیں ہمارے مسجدوں میں بھی سولر سسٹم لگے ہوئے ہیں، باہر بھی لگے ہوئے ہیں. گاؤں کے بچے آ کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور رات کو پڑھتے ہیں، تو ان کو سہولت ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ماڈل ولیج ہیں، یہ بھی حضور کا ایک خاص منصوبہ ہے جو حضور نے جماعت کو دیا. اور اس پہ پھر جماعت نے، ہماری ایسوسیشن ہے، اس نے حضور نے باقاعدہ اس کی تفصیل بتائی کہ اس میں کیا کیا شامل کرنا ہے. مطلب پینے کا پانی ہے، بجلی مہیا کرنا ہے، ٹیپ واٹر مہیا کرنا ہے، اور وہاں باقاعدہ فٹ پاتھ ہے، مسجد کا قیام ہے، وہاں میدان بھی ہے، وہاں سبزیاں اگانے کے لیے بھی جگہ ہے، کمیونٹی ہال بھی ہے. یہ 7-8 چیزیں ہیں جو ماڈل ولیج میں شامل ہیں. کہ یہ ماڈل ولیج ایسی جگہ بنائی گئی ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں نہ پانی کا تصور ہے نہ بجلی کا تصور ہے، کچھ بھی نہیں وہاں پہ. تو وہ 19 ماڈل ولیج افریقہ میں بن چکے ہیں 9 ممالک میں. اور ایک میں مجھے خود جانے کا موقع ملا، یہ برکینا فاسو کا تھا. قریباً پکی سڑک سے 6-7-8 کلومیٹر کچی سڑک، وہ کچی سڑک کے بھی وہاں تو گاڑی چلانے میں مشکل ہے، گڑھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں گزر کے جانا پڑتا ہے.
گزر کے وہاں پہنچے، سارا جنگل تھا، اس کے اندر وہ کہیں گاؤں ہے، اور وہاں جب پہنچے ہیں شام کا وقت ہوا تو پانی ٹوٹیوں میں آ رہا ہے، صاف پانی، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور جب تھوڑا سا اندھیرا ہوا تو گھروں کے آگے بلب جل گئے، سولر سسٹم وہاں مہیا ہے، مسجد میں سولر سسٹم ہے۔ یہ غیر معمولی ہے کہ آنکھوں کے آپریشن، کیونکہ افریقہ میں اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے باقاعدہ علاج کا، تو 16,245 اب تک اس دور میں آنکھوں کے فری آپریشن کیے جا چکے ہیں غریب لوگوں کے، ان کی بینائی بحال ہوئی ہے۔ تو خون کی عطیات دینے کا بھی ایک سلسلہ حضور کی ہدایت کے مطابق جاری ہے، اس میں بھی 16,143 گزشتہ 2 سالوں میں خون کی بوتلیں مہیا کی گئی ہیں، یونٹس مہیا کیے گئے ہیں۔ پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ قیدی بھی حضور کی جو برکت ہے، حضور کی جو ہدایات ہیں، اسے قیدی بھی محروم نہیں رہے۔ جماعت جیلوں میں جا کے قیدیوں کو مدد کرتی ہے، مختلف ایونٹس کے موقع پر انہیں خوراک مہیا کرتی ہے، کھانے مہیا کرتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ ایک مہمان آدم سیدو صاحب، یہ بھی حضور سے انہوں نے آ کے ملاقات کی، پہلی دفعہ ملے تھے، اظہار کیا کہ جلسہ میں شامل ہو کر اور حضور سے مل کر میرے جذبات کی کایا پلٹ گئی ہے۔ جس جماعت کو میں سنجیدہ نہیں لیتا تھا، خلیفہ وقت سے ملاقات نے میری زندگی کے بہترین دن مجھے دکھا دیے، میں بالکل بدل گیا ہوں۔ اللہ ایک مراکش سے لوگ ایک مہمان آئے تھے، وہ بھی پہلی دفعہ حضور سے ملے، وہ کہتے ہیں میں نے خلیفۃ المسیح کو دیکھا، خلیفۃ المسیح کی تقاریر سنی، تو ایسے لگا جیسے میں روحانی طور پر پرواز کر رہا ہوں، جیسے میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں، جیسے مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کیفیت کو بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، اور ایک اس موقع پر میں آپ کو اور رکھنا چاہتا ہوں جو ایک جرمن خاتون کا ہے، ایک جرمن خاتون جنہوں نے بیعت کرنے کی بھی توفیق پائی، وہ خود بیان کرتی ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ حضور انور کی آواز مائک پر سنی، ابھی دیکھا نہیں، صرف حضور کی آواز سنی ہے، تو حضور کی آواز میری روح میں اتر گئی۔ اللہ اس وقت میرے جو جذبات اور کیفیت تھی وہ بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میں نے خود کو بہت ہی ہلکا پھلکا سا محسوس کیا، ایک خوشی اور سکون کی کیفیت تھی جس سے میں سرشار تھی۔ میں جان گئی تھی کہ جس سکون اور روحانیت کی تلاش میں تھی وہ مجھے آج احمدیت کی گوش میں آ کر مل گیا ہے۔ میں نے بیعت کرنے کا فیصلہ حضور کی آواز سننے کے بعد کر لیا تھا، ابھی دیکھا نہیں، ملی نہیں، کہتے میں نے صرف خلیفہ وقت کی آواز سن کر بیعت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حضور انور کی پرشوقت شخصیت سے اتنی محبت، اتنا سکون اور روحانی کشش محسوس ہو رہی تھی، اسے بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں، چنانچہ اب میں بطور احمدی مسلمان اپنی زندگی کا آغاز کر چکی ہوں۔ سبحان تو اللہ، یہ سبحان کایا اللہ۔ پلٹ جاتی ہے۔ پروگرام کے آخر پر جب تک ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ BBC کے نمائندہ نے انٹرویو لیتے ہوئے اچانک حضرت چودھری محمد صلی اللہ خان صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ آپ نے فوراً یہ جواب دیا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ وہ تھا جب میں اپنی والدہ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالی اور آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا۔ حضرت مسیح رابع نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس دن کے بعد پھر وہ ہاتھ آپ نے کبھی واپس نہیں لیا، مسلسل ہاتھ تھمائے رکھا، اور جو عظمتیں بھی آپ کو ملیں اس وفا کے نتیجہ میں ملی ہیں، اس استقلال کے نتیجہ میں ملی ہیں، نیکی پر صبر اختیار کرنے کے نتیجہ میں ملی ہیں۔ اور ایک موقع پر حضرت چودھری محمد صلی اللہ خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ترقیات اور کامیابیوں کا راز کیا ہے، تو آپ نے بے ساختہ جواب دیا، بیکاز تھرو آل مائی لائف آئی واز اوبیڈینٹ ٹو خلافت۔ سبحان اللہ۔ یعنی میری کامیابیوں کی وجہ یہ ہے کہ میں تمام زندگی خلافت کا مکمل مطیع اور فرما بردار رہا ہوں۔ اس فرما برداری سے جہاں روحانی طور پر ایک اعلیٰ مقام آپ نے حاصل کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ نے آپ کی وفات پر آپ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو کلمۃ اللہ کہا۔ دنیاوی لحاظ سے بھی اعلیٰ ترین عہدوں پر آپ فائز رہے، یونائٹڈ نیشن میں جنرل اسمبلی کے ایک ٹرم کے صدر رہے،
پھر عالمی عدالت ہے کہ چیف جسٹس بھی آپ بنے. یہ سب کچھ حضرت مسیح موعود کی غلامی میں خلافت کی کامل اطاعت اور فرما برداری میں عطا ہوا. بس یہی پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے کہ جو ہاتھ خلیفہ وقت کے ہاتھ میں دیا ہے اس کو ہمیشہ تھامے رکھیں. اسی میں ہماری جان، ہماری زندگی، ہماری بقا اسی میں ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت پیغام دیا آپ نے نوجوانوں کے لیے. سبحان اللہ. مولانا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ کی نے یہ جو واقعات بتائے ہیں، جو آپ نے اقتباسات پیش کیے ہیں، ان سے بہت سے دلوں میں آپ نے خلافت احمدیہ کے لیے محبتوں کے، عقیدتوں کے، دعاؤں کے چراغ روشن کیے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ جتنے سننے والے ہیں سب اس سے فیض یاب ہوئے ہیں. اور کاش ہمارے پاس وقت اور بھی ہوتا، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے ایمان افروز واقعات ہمیں سنائے. ناظرین، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ایک اور مہمان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار. حصار عافیت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق سے میری طرف آؤ، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار.